حدیث بھی سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیت کے مطابق عمل کر لیا اللہ اس کے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری صحیح بخاری کی روایت، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کیا اللہ اس کو بڑھاتے رہتا حتیٰ کہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے؟ تم ایک کھجور دیے دنیا میں، اچھی نیت سے دیے، کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا، اللہ اس کو بڑھاتے رہتا۔ تو تم دنیا میں جو بھی خرچ کرو گے، تم ہر مہینہ 100 روپے خرچ کر رہے، 1000 روپے خرچ کر رہے، تو تمہارے کو بدلہ 100 روپے کے برابر نہیں ملتا، 1000 کے برابر نہیں ملتا، بلکہ بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کل قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا ثواب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ہم لوگ ایک فرض نماز اگر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کے برابر ثواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح بیت اللہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا بدلہ 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں پڑھے تو 1000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو 250 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ تو اس طرح ہماری چھوٹی نیکیاں، تھوڑی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر ایسا قانون رکھ دیتا، کیسا قانون؟ دنیا میں تم جیسا گھر بناتے ویسا جنت میں بھی گھر ملتا، بولا تو کتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دنیا میں جیسا گھر بنا لیے ویسا گھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو دیتا، دنیا میں جتنا خرچ کرتے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے کو ثواب دیتا، بولے تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ غریبوں کے لیے تو اور زیادہ یہ ظلم ہو جاتا تھا، اللہ مالدار ہے انہیں تو بہت خرچہ کرا، اس کو بہترین جنت، ہم غریب ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیسے جنت میں جانا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ کیسا؟ غریب اگر 1 روپیہ خرچ کرا اس کی نیت اچھی تھی، امیر اگر 10,000 بھی خرچ کرا اس کی نیت بری تھی، دکھاوے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس غریب کو اجر زیادہ دیتا اس امیر کے مقابلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، ذکر کرنے والوں کا بہت ذکر کرنا۔ کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ عام الفاظ میں۔ اے اللہ کے بندو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ کیسے یاد کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اکیلے میں، اور اگر بھری مجلس میں میرا بندہ مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر ہم اکیلے میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، اللہ اکبر بولے، 7 آسمانوں والا رب بھی اکیلے میں ہمیں یاد کرتا۔ دنیا میں ہے کوئی تم جس سے محبت کرتے، جس کو بڑا سمجھتے، جو تمہارا ایکٹر ہے، جو تمہاری ایکٹریسز ہے، جس کو تم یاد کرتے ہو، جس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، جس کا فرسٹ شو دیکھتے ہو، جس کے پوسٹرز لگا کے اس کو دودھ سے نہلاتے ہو، جس کو کروڑوں روپے اس کے فلم پر تم لوگ اپنے جیبوں سے نکال کے اس کو پالتے ہو، جس کے لیے لڑتے ہو، جس کے لیے جھگڑتے ہو، جس کے لیے فائٹ کرتے، جس کے لیے مر جاتے ہو، جس کا برتھ ڈے منا کے تم خوش ہو جاتے ہو، اس کے جیسے بال بناتے ہو، اس کے جیسے پینٹ پہنتے ہو، اس کے جیسے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو، اس کے جیسے طور طریقے اپناتے ہو، اس کے پوسٹرز اپنے گھروں پہ رکھتے ہو، اس کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھتے ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، کرکٹر ہو، پولیٹیشین ہو، تم جب بھی یاد کرتے کیا وہ تمہیں یاد کریں گا؟ تم پکارے تو بھی یاد نہیں کرتا، تم روئے تو بھی یاد نہیں کرتا، تم مرے تو بھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ لیکن وہ رب تم اکیلے میں یاد کرو، 7 آسمانوں کے اوپر وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تم مجلس میں یاد کرو، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یاد کرو، تم 4 دوست مل کے کسی ہوٹل پہ بیٹھے، کسی فنکشن ہال میں بیٹھے، کسی کالج میں بیٹھے، کسی اسکول میں بیٹھے، کسی اجتماع میں بیٹھے، آٹو میں جاتے ہوئے، بس میں جاتے ہوئے، شادی کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر، اگر 2-4 لوگ 10-15 لوگ بیٹھ کے تم یاد کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا، یعنی اللہ فرشتوں کی مجلس میں تمہاری یاد کرتا۔ کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ مجلسوں میں یاد کرتے ہیں؟ اگر یاد کرنا بھی ہونا وہ بوڑھے ہونے کے بعد، کچھ لوگ صرف اکیلے میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تسبیح کر لیتے ہیں، یہ بھی یاد کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مجلس میں بیٹھ کے یاد کرنے کی عادت ڈالو۔ آج اللہ کو بھول چکی ہیں ہم لوگ، ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں،
شادی کے فنکشن ہال میں جانے کے بعد کسی کو اللہ کی یاد آتی ہے؟ ایک قرآن کی آیت کوئی شادی اور نکاح کے فنکشن میں کوئی پڑھتا ہے، کوئی بولتا ہے سوائے قاضی صاحب کے؟ باقی کسی کی زبان سے کوئی آیت، کسی آیت کا ترجمہ، کسی کو نصیحت، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، حدیث، کوئی چیز تو بھی شادی کے فنکشن میں کسی کو یاد نہیں آتی؟ اپنی مجلسوں میں دنیا کی ہر بات ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو صرف دین کی بات نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر آج کے بعد ہم ہماری مجلسوں میں ضرور یاد کریں گے اللہ کو۔ لوگ دنیا کی بات کریں گے، لوگ غیبتیں لا کے سنائیں گے، لوگ اس کے کہانیاں قصے لا کے سنائیں گے، لوگ ہنسی مذاق کریں گے، لوگ سیریلوں کے اور ٹی ویوں کے اور فلموں کے واقعات لا کے سٹوریاں سنائیں گے، اس کے بدلے میں ہم اللہ کا قرآن سنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی پیاری حدیث سنائیں گے۔ ہم اگر مجلسوں میں اس طرح اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالی ہمارا نام فرشتوں میں یاد کرے گا، ہمارا نام فرشتوں کے سامنے لے گا۔ دیکھو دیکھو فرشتوں میرا وہ بندہ، دیکھو دیکھو فرشتوں ہمارا نام لے کے یاد کرے گا، دیکھو وہ فلاں عبداللہ ہے نا، دیکھو فلاں عبد الرحمن ہے نا، فلاں نظام آباد میں بیٹھ کے، فلاں حیدرآباد میں بیٹھ کے دیکھو میری یاد کر رہا، الفرقان فاؤنڈیشن میں بیٹھ کے دیکھو ہر سنڈے اتنے لوگ میری یاد کر رہے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھو، ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہماری یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے۔ کیا سمجھے اس مجلس کو؟ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھے، ان حدیثوں کو نہیں سمجھے۔ ہمارا یہاں 1 گھنٹے سے جو اللہ کو یاد کرنا، یہ ایسی مجلس ہے ہم سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ عرش والا 7 آسمانوں کے اوپر ہمارا رب فرشتوں کے سامنے ہماری یاد کر رہا، ہمارا ذکر کر رہا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اس مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے اگر کسی ٹی وی کے سامنے، گھر میں رشتہ داروں کے سامنے، وہاں یہاں اگر وقت گزارتے تو اللہ تعالیٰ یاد کرتا؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر اسی طرح آخری بات بول دے کہ آج کی اپنی بات کو یہیں پر روک دیں گے، وہ ہے 5ویں چیز، قیامت کے دن مومن سے اللہ تعالیٰ کا پیار۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتا، کیسی محبت کرتا اپنے بندوں سے۔ اب تک میں دنیا کی مثالیں دیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتا، دنیا میں اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتا، اب قیامت کے دن کیسی محبت کرتا یہ بھی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے نا، مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ کے ایک بندے کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، میرا رب قیامت کے دن مجھے قریب بلایا، پھر اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ یاد دلایا، میرے نام اعمال کی کتاب میرے سامنے رکھا، دیکھ بندے یہ تیری کتاب ہے نا، فلاں دن تھا، فلاں جگہ تو یہ گناہ کرا تھا نا۔ مومن بندہ تھا، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا، وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولیں گا، دل میں ڈرتے 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 بولیں گا اللہ میں یہ بھی گناہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اور بولیں گا دیکھ یہ بھی گناہ تو کرا تھا نا فلاں دن، ہاں اللہ یہ بھی کر لیا میں۔ اللہ اور یاد دلاتا فلاں گناہ کرا تھا نا تو فلاں دن، ہاں اللہ یہ بھی کر لیا۔ دل میں ڈر ہو رہا لیکن اقرار بھی کر رہا، اللہ میں یہ بھی گناہ کرا، اللہ ہاں یہ بھی گناہ کرا، اللہ یہ بھی گناہ کرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تجھے یاد ہے یہ سب گناہ؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ سب یاد ہے مجھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ جب وہ اقرار کر لے گا پھر اس کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں کہے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، دل ہی دل میں کہے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ اتنے گناہوں کو یاد کر کے دکھایا مجھے، اب تو میں برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میرے بندے میں تیرے تمام گناہوں پر دنیا میں جیسا پردہ ڈال دیا آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جا تیرے گناہ پورے معاف ہے جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دنیا میں تو گناہ کرا تھا نا، لوگوں سے چھپ کے کرا تھا نا، میں پردہ ڈالا، میں دیکھا لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، جیسا دنیا میں پردہ ڈالا اب بھی پردہ ڈالوں گا، جا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ قیامت کے دن، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک مومن کو بلائیں گے، پھر اس کے پورے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ پورے دکھائیں گے، اے میرے بندے یہ گناہ کرا تھا، اللہ کرا تھا، یہ بھی کرا تھا، اللہ کرا تھا، یہ بھی کرا، اللہ پورے اقرار کر لیتا، دل ہی دل میں ڈرتے رہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جا یہ تمام گناہوں کو میں معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کرا بلکہ تیرے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیا، جا میرے بندے بول کے اللہ تعالیٰ بولیں گا۔ اس وقت بندہ بولیں گا اللہ اس میں میرا فلاں بڑا گناہ نہیں دکھ رہا، اللہ میں اور ایک بھی گناہ کرا تھا،
اللہ میرے بڑے گناہ تو اس میں ہے ہی نہیں. یعنی بندے کی خواہش کیا ہے, جب میرے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو میرے بڑے گناہ تو اور ہے اللہ, وہ تو دکھا رہا نہیں, اگر وہ بھی نیکیوں میں بدل دیا تو. اللہ اکبر. یہ بات بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھو, یہ بندہ اپنے بڑے گناہوں کو یاد کرا رہا, دیکھو ابھی اس کی حرص ہے نا یہ. اللہ اکبر. اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے.